طالب ہیں اگر ہم تو فقط حق کے طلبگار، باطل کے مقابل میں صداقت کے پرستار، انصاف کے نیکی کے مروت کے طرفدار، ظالم کے مخالف ہیں تو بے کس کے مددگار، جو ظلم پر لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے، تا حشر زمانہ تمہیں مکار کہے گا، تم عہد شکن ہو تمہیں غدار کہے گا، جو صاحب دل ہے ہمیں ابرار کہے گا، جو بندہ حر ہے ہمیں احرار کہے گا، نام اونچا زمانے میں ہر انداز رہے گا، نیزے پہ بھی سر اپنا سرفراز رہے گا۔ خواتین و حضرات، ایم کیو ایم امریکہ کے 16ویں سالانہ کنونشن سے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین کے سچے سپاہی، ہر دل عزیز تحریکی ساتھی اور قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر حیدر عباس رضوی بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب کریں۔ بھرپور استقبال کیجیے حیدر عباس رضوی بھائی۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ برائے مہربانی تشریف رکھیے۔ بہت شکریہ، برائے مہربانی تشریف رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کچھ رسمی کلمات میں مبارکباد دیتا ہوں ایم کیو ایم نارتھ امریکن چیپٹر اور خاص طور پر ایم کیو ایم یو ایس اے کو کہ 16واں سال لگ گیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ 16 سویٹ 16 ہو خالد بھائی، کیونکہ ویسے تو اگر کسی انسان پر یہ عمر ہو تو بڑی خوابوں کی اور امنگوں کی اور خواہشات کی عمر ہوتی ہے، مگر شاید ہم لوگوں پہ یہ عمر نہیں گزری خالد بھائی، اور ہمارا یہ وقت گزر گیا، مگر یقیناً جو وقت ہمارا گزرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد کی جنریشنز ان تمام خوابوں کو اور ان تمام خواہشات اور ان تمام امنگوں کو دل میں رکھتے ہوئے آگے چلے۔ بہت بہت مبارکباد ایم کیو ایم ہیوسٹن کو کہ اتنا کامیاب اور اتنا پرجوش اور اتنا زیادہ مینج جو کنونشن کر رہے ہیں، شاید ہی ایم کیو ایم یو ایس اے کے علاوہ کوئی اور پاکستانی جماعت ہو جو یہ ایسا کر سکے، اور قابل مبارکباد قائد تحریک کے وہ تمام کارکنان، وہ تمام ساتھی کہ جنہوں نے اس کو منعقد کیا، وہ تمام ہمارے ساتھی جو بہت دور دور سے ہیوسٹن تشریف لائے، جو پوری یو ایس اے سے، کینیڈا سے یہاں پر موجود ہیں، قابل مبارکباد ہیں، اور ان کا خاص طور پر یہ جذبہ جو ان کو کھینچ لاتا ہے ایم کیو ایم کے کنونشنز میں، وگرنہ تو عام طور پر پولیٹیکل پارٹیز کے اجتماعات میں اتنی زیادہ رونق نہیں ہوتی، مگر ایم کیو ایم یو ایس اے، کیونکہ میں خود ایم کیو ایم یو ایس اے کا بنیادی کارکن ہوں، اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ ہم تمام ہی لوگ جب سے کام شروع ہوا، یونس بھائی اس وقت ہمارے آرگنائزر تھے، تو ایک خاندان کی طرح کام کیا، اور بہت خوشی ہوئی ان تمام لوگوں سے مل کر کہ جن کے ساتھ یہاں یو ایس اے چیپٹر میں کام کیا تھا۔ بہت سارے تو شادی شدہ نہیں تھے، اب ان کے ماشاءاللہ بچے بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، اور بہت دیکھ کر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ چیزیں بہت بہتر ہیں۔ میرے خیال سے خالد بھائی نے واقعی میرے کام کو مشکل کر دیا، اور خالد بھائی یہ مسلسل تیسری بار ہے کہ آپ مجھ سے پہلے بات کر رہے ہیں، اور
یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے. خالد بھائی، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی میرے تحریکی اساتذہ میں سے ہیں، اور میں نے بہت تحریک کو، جینے کے طریقے کو، زمانے کو ان کی آنکھوں سے دیکھا، پڑھا اور سیکھا ہے. اور مجھے ایک اچھا کارکن بنانے میں اگر میں ہوں تو، اور میری تحریکی تربیت و نشو و نما میں خالد بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. خالد بھائی نے بہت سکھایا ہے، کبھی بہت پیار سے سکھایا ہے، کبھی بہت سختی کے ساتھ سکھایا ہے. اور میں بہت احسان مند ہوں کہ اگر میں کچھ سیکھا ہوں تو اس میں خالد بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں ریکویسٹ کروں گا عباد بھائی آپ سے اور MQM USA کے تمام چیپٹر کے ذمہ داران سے کہ اگر آئندہ زندگی میں کبھی ایسا موقع ملے تو کم از کم ہم لوگوں میں تقدیم اور تاخیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں MQM کا ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر ہوں، خالد بھائی پارلیمنٹری لیڈر رہ چکے ہیں، شبیر قائمی بھائی ہمارے منسٹر رہ چکے ہیں. کوئی ہمارے درمیان تقدیم اور تاخیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کم از کم مجھے خالد بھائی سے پہلے بات کرنے کا موقع دیا جائے. یہ مسلسل تیسری بار میں درخواست کر رہا ہوں، اور اگر چوتھی بار ایسا موقع ہے تو میں اس کو خود امپلیمنٹ کر لوں گا. تو کوشش کیجئے گا کہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خالد بھائی نے میری بات کرنے کو بڑا مشکل بنا دیا ہے. سب کے خلاف اتنی بات کر کے چلے گئے کہ مجھے اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی اب کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں ہے اور ہم حکومت کے ساتھ کیوں ہیں اور آخر کیا ایشوز ہیں اور MQM پیپلز پارٹی معاہدہ کیوں چلے جا رہا ہے، ہم نے راجہ پرویز اشرف کو ووٹ کیوں کیا ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو مجھے خالد بھائی کے جواب میں، کیونکہ انہوں نے اس نقطے کو اٹھایا ہے تو مجھے کرنی پڑ جائیں گی. اب اگر تھوڑا سا سنجیدہ ہو کر ہم پاکستان کی سیاست کے اوپر اگر آپ چاہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیے، جو بات سچی اور صاف اور سیدھی ہے اور جو اظہر من الشمس ہے، کھلی دکھائی دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ہر لحاظ سے بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہے. بہت زیادہ. شاید ہی کوئی ایسا چیلنج ہو جس سے اس وقت پاکستانی قوم نبرد آزما نہ ہو. اور چاہے وہ اکنامک چیلنج ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، چاہے وہ اس سے اوپر کی صورتحال ہو یعنی ٹیررزم سے کی صورتحال ہو، یا پھر کوئی انرجی کرائسس ہو، یا پھر سوشل سیکٹر میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ایشوز ہوں. اس میں ہمارا کام مسلسل ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونا ہے. مگر خالد بھائی نے بات کو اس طریقے سے سامنے رکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے خالد بھائی کی باتوں کا جواب بھی دیتا چلوں. خالد بھائی نے کہا کہ اس ملک میں خاندانوں کی حکومت ہے. کہیں زرداری خاندان حکمران ہے، کہیں شریف خاندان حکمران ہے، کہیں شاہوں کی حکومت ہے، کہیں اسی طرح کی دیگر حکومتیں موجود ہیں. خالد بھائی، ایک تلخ حقیقت مجھے کہہ لینے دیجئے. جو آپ نے تانا دیا کہ پاکستان میں ان کی حکومت ہے، تو خالد بھائی مجھے اس کا بھی جواب چاہیے کہ that's how democracy works. چاہے زرداریوں کی حکومت ہو، چاہے شریفوں کی حکومت ہو، چاہے شاہوں کی حکومت ہو، مجھے کس بات کا تانا ملتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ کیا MQM کے کسی ایک بھی کارکن کا ووٹ کبھی ان کو پڑا ہے؟ کبھی MQM کے کسی کارکن کے ووٹ سے یہ الیکٹ نہیں ہوئے. ان کو پورے پاکستان نے ووٹ کر کے الیکٹ کیا ہے. اور خالد بھائی، ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. 2008 کے انتخابات کو کہا جاتا ہے کہ 1971 کے جو انتخابات تھے، 1970 کے، جس کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا،
ایک وہ کرسٹل کلیئر انتخابات تھے اور ایک 2008 کے انتخابات تھے کہ جن کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی کو تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے تسلیم کیا ہے۔ اب اگر آپ مجھے بتائیے کہ 2008 کے انتخابات کے نتائج اور سب سے ایماندارانہ پولنگ کے بعد اگر یہ نتیجہ ہے، اگر لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں، اگر سندھ کے اندرون سندھ کے علاقوں سے اور جنوبی پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب کی جماعت جیت کر آتی ہے تو اس میں ایم کیو ایم کا کیا قصور ہے؟ اگر پورا سینٹرل پنجاب اور ناردرن پنجاب اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کو ووٹ کرتے ہیں تو خالد بھائی اس میں ایم کیو ایم کا قصور کیا ہے؟ اگر پورا خیبر پختونخوا اے این پی کو ووٹ کرتا ہے تو خالد بھائی اسفندیار ولی صاحب کو جو ووٹ ملتے ہیں اس میں ایم کیو ایم کا قصور کیا ہے؟ اور بالکل اسی طرح جو دیگر بلوچستان کی صورتحال ہے، اگر وہاں کی پولیٹیکل ڈائنامکس یہ ہے کہ وہاں سے رئیسانیوں کو ووٹ ملنے ہیں تو اس میں ایم کیو ایم کا قصور کیا ہے؟ چاہے وہ زرداری صاحب ہو، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہو، چاہے وہ اے این پی ہو، چاہے بلوچستان کی حکومت ہو، ہم ذمہ دار اس وقت ہوتے جب ہم نے یہ چوائس پاکستانیوں کو دی ہوتی۔ خالد بھائی ہماری دی ہوئی چوائس نہیں ہے یہ، لہذا اس کا تانا ہمیں نہ دیا جائے کہ ہم ان کے ساتھ ملے ہیں۔ ہمارے پاس تو صورتحال ایک طرف آگ کی اور ایک طرف کھائی کی ہے، ایک طرف ڈیول ہے اور ایک طرف ڈیپ بلو سی ہے۔ ہمیں پولیٹیکل آئسولیشن میں نہیں جانا ہے۔ خالد بھائی آپ پولیٹیکل آئسولیشن میں جب آپ خود پارلیمانی لیڈر تھے، جب آپ خود تنظیم کے رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر تھے، آپ پولیٹیکل آئسولیشن میں بیٹھ کر دیکھ چکے ہیں۔ ہماری قوم پر جس طریقے سے ریاستی جبر ہوا وہ پولیٹیکل آئسولیشن کا نتیجہ تھا۔ ہم اب کسی پولیٹیکل آئسولیشن میں نہیں جانا چاہتے۔ ہم نے پاکستان میں سیاسی طریقے سے جینا سیکھنے کی کوشش شروع کی ہے۔ ہم کسی پولیٹیکل آئسولیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ لندن میں بھی ایک بہت بڑے کنونشن میں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں نے بیٹھ کر ایم کیو ایم کو دھکیلنے کی کوشش کی تھی پولیٹیکل آئسولیشن کی طرف، جو کہ بعد میں انہی کو اپنا تھوکا چاٹنا پڑا ہے۔ ایم کیو ایم کسی پولیٹیکل آئسولیشن کا شکار نہ ہوئی نہ اب ہونا چاہتی ہے۔ ہمارے پاس پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں 342 میں سے 25 نشستیں ہیں۔ 342 میں سے 25 نشستیں ہیں ہمارے پاس، یعنی پورے ہاؤس کی اسٹرینتھ کا 7%، 7% آف دا ٹوٹل پارلیمنٹ۔ یہ ہمارا سیاسی جثہ ہے، یہ ہمارا سیاسی قد ہے، یہ قد و قامت ہے ہماری پاکستان میں سیاسی قد و قامت۔ کتنی؟ 342 میں سے 7%۔ اور اگر کسی کے گمان میں ہے کہ یہ 7% پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو کر زندہ رہ سکتا ہے تو وہ خیال خام میں ہے۔ ہمیں کسی نہ کسی کے ساتھ ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ پولیٹیکل آئسولیشنز کا انجام ہم 15,000 سے زیادہ شہداء کی لاشوں کی صورت میں اور 28 سے زیادہ لاپتہ کارکنوں کی صورت میں اور خالد بھائی آپ کی جلا وطنی کی صورت میں دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم اپنی قوم کو کسی پولیٹیکل آئسولیشن میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں خالد بھائی، اور پبلکلی کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے سیاست کو سیاست کے اصولوں کے ساتھ کرنا سیکھیے۔ بسا اوقات کاروبار صرف منافع کے لیے نہیں ہوتا، بسا اوقات میں دہراتا ہوں، بسا اوقات کاروبار صرف منافع کے لیے نہیں ہوتا بلکہ نقصان کو کم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ
اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ جاتے تو اس خیال سے ہیں کہ آپ منافع حاصل کریں گے اپنی انویسٹمنٹ پر. مان لیجئے کہ 100 روپے آپ کی انویسٹمنٹ ہے اسٹاک مارکیٹ میں، مگر اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان آتا ہے. جو شیئرز آپ نے 100 روپے کے خریدے ہوتے ہیں ان کی بازار میں قیمت 85 روپے رہ جاتی ہے، اور آگے احتمال یہ رہتا ہے کہ آئندہ دنوں میں وہ 70 روپے کے رہ جائیں گے. ایک سمجھدار بزنس مین کیا کرے گا؟